اچھا آدمی مفید آدمی کی جو یونیورسل اور متفقہ تعریف ہے اس پر پورا اترے بغیر کسی بھی بنیاد پر خود کو حق اور خیر کا نمائندہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں بہت جلدی ادراک کر لینا چاہیے، اور جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ اپنے اپنے طور پہ کر لینی چاہیے، ورنہ اب اگلا زمانہ جو ہے وہ ہمارا عذر نہیں دیکھے گا، وہ ہمارے نظریاتی فوقیت کے دعووں کو صرف ہنسی اڑانے کے لیے سنے گا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ، خاص طور پر دین، وہ پہلی ضمانت یہ دیتا ہے، وہ اپنے برحق ہونے کا پہلا ثبوت اپنے ماننے والوں کی اخلاقی حالت سے دیتا ہے کہ دیکھو مجھے مان کر میرے ماننے والے جو ہیں وہ کتنے اچھے آدمی بنتے ہیں، کتنا اچھا معاشرہ بناتے ہیں، اور دنیا کے لیے کس طرح فلاح کے سامان ڈھونڈتے اور بانٹتے رہتے ہیں۔ یہ اچھے آدمی کی یونیورسل پہچان ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا جو اصل کرائسس ہے وہ دینی اصطلاح میں بیان ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اس طرح گویا اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ سنت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ سے دوری اور سنت سے منحرف ہونے کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں آدمی ہونے میں ایک قابل رشک حد تک کامیاب نہ ہوں، میں آدمی کی اخلاقی ڈیفینیشن پر پورا اترنے والا وجود نہ بنوں، تو یہ اللہ سے دوری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یعنی اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ میں اللہ سے کوئی تعلق رکھتا ہوں یا نہیں، تو وہ میرے نماز روزے سے نہیں ہوگا، یہ تعین میرے نماز روزے سے نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ بعض مرتبہ کوتاہیوں کے باوجود، بعض مرتبہ اپنے جس کو مانا ہے اپنا مالک معبود، اس کی طرف سے اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت کے جو فرائض اور واجبات ہم پر نافذ ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے رہنے کے باوجود مجھے اس ذات سے تعلق سچائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ نفس میں ایک چیز پائی جاتی ہے، نفس کے اندر جو محبت کا محرک اور داعیہ ہے وہ بہت ٹرکی بھی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ محبت کا ایک داعیہ ایسا ہوتا ہے جو بے تکلفی کے عنوان سے، اعتماد رکھنے کے عنوان سے ہمیں اس تعلق میں جو دونوں کی پوزیشن ہے اس سے بے خبر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق میں پوزیشن میری بندے کی ہے، اس کی مالک و معبود کی ہے، تو میں اللہ سے محبت کے ان احساسات کی لپیٹ میں آ جاتا ہوں جن احساسات سے یہ تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ سے بے قرار رکھنے والی محبت ہے، میں اللہ سے محبت کے تعلق میں یا دعوے میں سچا ہوں، یہ تو ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ تصدیق نہیں ہو پاتی کہ میں اپنی محبت کے اس غلبے میں بھی بندگی کی پوزیشن پر ثابت قدم ہوں یا نہیں، اور اللہ کو اپنا سب سے بڑا محبوب بنا کر اور اپنے احساسات میں اسے مرکزی حیثیت دینے کے باوجود میں اس بات کو بالکل حاکمانہ انداز سے اپنے اوپر نافذ رکھتا ہوں کہ نہیں، کہ وہ اللہ ہے، وہ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے۔ ہم دونوں میں کسی بھی طرح کے موازنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، مطلب یہ بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہم سب سے چھوٹے ہیں، کیونکہ چھوٹے اور بڑے کو ناپنے کا فیتہ ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کے وجودی احوال وغیرہ وہ ایک مختلف نوع سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنی فضیلتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے درجات کو دیکھتے ہیں، اس پیمانے پر اللہ کی شانوں کو، اللہ کی بڑائیوں کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یہی مطلب، یہی فرق ہوتا ہے غیب اور شہود میں، کہ غیب میں یا یوں کہہ لیں کہ اللہ سے تعلق میں ہر خوبی لامتناہی ہے، غیر متعین ہے، اور مجھ سے تعلق سے ہر خوبی جو ہے وہ متعین ہے، اور ہر خوبی جو ہے وہ مطلق نہیں ہے۔ تو اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنے عاشق ہونے کی پوزیشن کو لے کر اپنی بندگی کے حدود سے نکل جانا، یہ دیوانگی ہے، اور دیوانگی بھی کسی بھی طرح کے سچے احساسات کے غلبے اور وفور ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جو چیز دیکھنے کی ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ میں نے اللہ کو مانا بھی ہے پورے یقین کے ساتھ، اور میں نے دین کو اختیار بھی کیا ہے پوری صداقت اور اخلاص کے ساتھ، اور مجھے اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاجزانہ محبت ہے، وہ محبت جو مجھے اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارتی ہے، اور قرآن کو میرے لیے پرتاثیر بناتی ہے۔ یعنی نافہمی کی حالت میں بھی قرآن میرے اندر ایک بہت معنی خیز تاثیر رکھتا ہے۔ تو اب وہ ہوگا کہ بھئی اب بنیادی طور پر میں اللہ سے اور اللہ سے تعلق کے وسائل سے سچائی کے ساتھ متعلق ہوں، اور پھر میری کمزوریاں بھی جو ہیں وہ اس ڈیفینیشن کو جھوٹ نہیں ثابت کریں گی، اور لیکن یہ ضرور دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے تعلق کی سچائی کو جانچنے کے لیے کہ یہ مطلب کتنا اس کا عمل ہے، کتنا اس کا تقوی ہے، یہ سب کمالات ہیں، لیکن جو بنیادی شرائط ہیں وہ دوسری ہیں۔ تو ان شرطوں میں سے اللہ والا ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی جو سب سے بنیادی شرط ہے، وہ ہے آپ مطلب اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لینے کے نتیجے میں اخلاقی فضائل کا حامل بن جانا۔ تو یہ امت بھی جو ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت، یہ ایک فرد کی طرح عمل کرتی ہے، اور جیسے ایک فرد عاشق ہے، عارف ہے، توبہ کرنے والا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ احساسات اور جذبات اور خیالات میں ایک ہارمونی ہے، ایک پوری اس کی تنظیم ہے،
اور ان سب کا محبوب ایک ہے، وہ سب ڈرتے ایک ہی سے ہیں۔ تو یہ امت اس دین کی برکت سے ایک فرد کی بناوٹ رکھتی ہے، یعنی جس طرح فرد کا تجزیہ کیا جاتا ہے، عین اسی طرح اگر امت کا تجزیہ نہ کیا جا سکے تو یہ اس ایمانی وجود سے محروم ہیں جو کثرت کو بھی وحدت میں ڈھالتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ ایمان لانے والے مومنین کی کثرت وحدت میں ڈھل کے رہتی ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو اجتماعیت اور انفرادیت کی جو اندرونی کنڈیشنز ہیں وہ ایک اگر ہو جاتی ہیں، یعنی مقصد ایک ہے، احوال ایک ہیں، ارادے ایک ہیں، اور مطلب شدت تعلق سے ہم دو ہوتے ہوئے ایک ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یعنی کہ انفرادیت کی مبنی بر حق تشکیل اور اجتماعیت کی مبنی بر خیر تعمیر، یہ اگر نہیں ہے مسلمانوں میں تو اسلام پر شبہ کرنا لاجیکلی ٹھیک ہے۔ اور مطلب اسلام میں پہلی ہی چیز جو میرا مخاطب یا جس کو میں دعوت دوں گا وہ میرا علم بعد میں دیکھے گا، وہ سب سے پہلے مجھے آدمیت کی مشترکہ کسوٹی پر پرکھے گا۔ اگر میں اس کے لیے لائق اعتبار آدمی بننے میں کامیاب رہا، اگر وہ مجھے اخلاقی طور پر اپنی سطح سے اوپر سمجھنے پر مجبور ہو گیا تو پھر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کس چیز نے یہاں تک پہنچایا، میں بھی اس چیز کو قبول کر لوں گا، کیونکہ آدمی میں اس سے بڑی پیاس کوئی نہیں ہے کہ یہ فلاح کے باطنی اور خارجی ماحول میں رہے، یعنی آدمی اس کے لیے سب کچھ قبول کر سکتا ہے اور سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کلیشے ہے کہ خدا سے دوری اور نماز نہ پڑھنا یا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، یہ سبب ہیں، اس سے ہم اپنا گلٹ مٹا لیتے ہیں، کیونکہ سبب اتنا زیادہ گرینڈ سبب ہے نا، مطلب ایک بہت شکوہ ہے اس سبب میں، کہ جیسے مینڈک ہمالیہ سے دور ہے، مینڈک کو اس بات پہ شرمندہ کر دیں اور کہیں کہ بھئی ہمالیہ سے تم دور ہو، تو اس کو جو ہے وہ خفت اور شرمندگی سے زیادہ ایک فخر ہوگا کہ یار چلو مجھے ہمالیہ سے دور ہی کہہ کے ایک نسبت تو پیدا کر دی۔ تو اسی طرح اللہ بڑائی کا ایک آئیڈیل ہے، تو اگر آپ مجھے کہیں کہ تم خدا سے دور ہو تو یہ خدا سے دور ہونے کا یہ جو مطلب یہ جو فیصلہ ہے یا خدا سے دوری کی یہ جو حالت ہے، یہ میرے اندر ایک عجیب طرح کی فخریہ آزادی کا احساس پیدا کر سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رسانی کی روایت میں تم ایک کردار کی حیثیت رکھتے ہو یا نہیں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ نے تمہارے وجود کے اخلاقی جوہر کو نشو و نما دی ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ایمانی اجتماعیت تمہارے اندر گنتی میں بے شمار ہونے کے باوجود حقیقت میں ایک بنی یا نہیں؟ تو
میں مطلب اس بات کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی علم سے، یعنی وہ علم جسے مانا جائے، کسی بھی علم سے سچا تعلق اخلاقی نتائج ضرور پیدا کرتا ہے۔ بڑائی کی ہر قسم گھٹیا پن سے نجات ضرور دلواتی ہے۔ وہ بڑائی کی قسم چاہے منفی ہو، مطلب ہم جو ہیں وہ کسی منفی کردار، کوئی بڑے سے بڑا ویلن لے آئیں تو اس سے گھٹیا پن منسوب نہیں کر سکتے۔ وہ ظلم بھی کرے گا تو بڑا کرے گا، وہ آگ بھی لگائے گا تو جھونپڑی کو نہیں لگائے گا، پورے شہر کو جلائے گا۔ تو مطلب یہ انسانی نفسیات کی کنڈیشنز ہیں۔ تو اب جہاں بڑائی اپنے سرچشمے کے ساتھ میسر ہے، اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب ہے، اور اپنے تک پہنچانے والے صاف، روشن اور کشادہ راستے کے ساتھ ہماری دسترس میں دی گئی ہے، تو اتنے زیادہ حالت حصول میں اتنی بڑی بڑی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم پر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ان بشارتوں کا، ان ضمانتوں کا ہم پر اگر کوئی اثر بِن معنی نہیں پڑ رہا کہ ہماری آدمیت میں کوئی خیر والا، حق والا، جمال والا انقلاب نہیں آیا، تو پھر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، دونوں ایک سی باتیں ہیں۔ تو اب ہم لوگ ہم لوگ اپنی معاشرت کو، اپنی مطلب گفتگوؤں کو، اپنے گھر میں باتوں کو ذرا اب اس طرف موڑنا ہوگا ذمہ داری کے ساتھ کہ اچھے بنو، پھر نیک بنو۔ اچھا بننے کا مطلب ہے طبعاً اچھا بننا، یعنی طبعی اچھائی کیا ہے کہ یہ حیادار ہے، یہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، یہ ہمبل ہے، یہ سخت باتوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے، اور یہ دوسروں کی مدد کرنے پہ ہمہ وقت اس طرح حاضر ہے کہ اس کا دشمن بھی اس سے مدد پانے کی توقع رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ اب یہ سب جو ہیں یہ طبعی اچھائیاں ہیں، ان کا وجود فطرت سے بنا ہے، ہدایت سے نہیں، یہ شریعت کے حصے نہیں ہیں، یہ اس فطرت سلیم میں رکھے گئے داعیات اور محرکات ہیں جن کی اللہ تحسین کرتا ہے، اور جن کو اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ہدایت کو قبول کر سکیں، ان معنی میں کہ ہم تعلق کا جو ایک میٹافزیکل سورس اور ایسنس ہے، اس سے بھی خود کو اپنے احساسات کی تسکین کی حد تک متعلق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھے ہوئے کے تعلق میں اچھا رہنا اندیکھے سے تعلق کے لیے کوالیفائی کروا دیتا ہے۔ تو ہم نے تو مطلب دنیا کو سوائے بگاڑنے کے، ہم نے دنیا کو ڈرانے کے سوا، اور ہم نے خود اپنے معاشرے میں تفرقے، بدخواہی، غیبت، حسد، ان سب قدروں کو پھیلانے کے سوا کیا کیا ہے؟ تو مطلب ہم نے فائدے کا ہر تصور ذاتی رکھا ہے، اور ذاتی بھی دنیاوی معنوں میں، یعنی فائدہ دنیا میں حاصل ہونا چاہیے، پیسے کی شکل میں، فلاں کی صورت میں، اور صرف مجھے ہونا چاہیے۔ تو
اس نفسیات کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ اب جب ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے آخری دین کے وارث ہیں، ہم اللہ کی سنت ہدایت کی تکمیل کے بعد اس کے وارث اور اس کے نائب ہیں، ہم دنیا کی تمام امتوں پر شاہد ہیں، تو کوئی سنے گا یہ بات؟ اول تو ہم سے ہی نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر ذرا شرم کو ایک طرف رکھ کے ہم یہ دعویٰ کرنے بھی لگیں تو اس دعوے کو کون سنے گا؟ کہ کیا اب آدمی درندگی کو غلبہ دے کر قوت کی وحشیانہ ساخت کو عمل میں لا کر حق کا وارث بنے گا؟ کیا اب بندہ بننے کے لیے آدمیت سے دستبرداری ضروری ہے، سخت دل ہو جانا لازمی ہے؟ تو یہ وہ سوالات اور یہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے مطلب ہمیں دنیا میں ہدایت کی روایت میں بے اثر کر رکھا ہے، اور فطرت کی روایت میں جو ہے وہ ہمیں بمشکل رعایتی انداز سے انسان مانا جاتا ہے۔ آج ہمیں مطلب جو لوگ جدید دنیا کو دیکھ چکے ہیں، جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ بات اپنے تجربے اور مشاہدے سے جانتے ہیں کہ آج گویا دنیا دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ جو انسان بننے میں اب کامیاب ہو گئے ہیں، دوسرے وہ جو انسان بننے میں ابھی کامیاب نہیں ہوئے، یعنی انسان بننے کے امیدوار ہیں۔ اور جو لوگ انسان بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہاں ہم انہیں انسان بنائیں گے۔ اب یہ ہماری مطلب یہ کہ یہ زمینی حقیقت ہے، یہ اس کرۂ ارض میں ہماری حیثیت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تاریخ کا سب سے ٹریجیکلی کامک منظر ہے کہ یہ لوگ جو انسان ہونے میں ابھی کامیاب نہیں ہیں، بلکہ انسان ہونے میں کامیابی کی آرزو بھی نہیں رکھتے، بلکہ اس سے ڈرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اللہ سے تعلق کا راستہ، جہنم سے نجات کا راستہ ہم دکھائیں گے۔ تو کیسے مانا جائے گا یہ سب؟ تو اب ہمارا موضوع، یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا تبلیغی موضوع مذہبی اصطلاحوں کو استعمال کر کے نہیں، بلکہ بالکل سیکولر اصطلاحوں میں، بالکل نفسیات کی اصطلاحوں میں، بالکل عام زبان کے روزمرہ میں یہ دعوت دینا ہے اپنے آپ کو آئینے کے آگے کھڑے ہو کر کہ انسان بنو، کیونکہ انسان اگر تم نہ بنے تو تم گویا دین کے مخاطب ہی نہیں ہو۔ دین تو انسانوں پر اتارا گیا ہے نا، تو دین کا مخاطب بننا تو ابھی ہمارے لیے اگلا مرحلہ ہے۔ ہم اس کی جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ تو حاصل کریں کہ انسان بنیں۔ تو انہوں نے قرآن نے آ کے مطلب آدمی کے اندرونی اپوزٹ، یعنی انسانیت کی تردید کرنے والا جو اس کے اندر رکھا گیا عنصر ہے، اس کو انسان کا کمال بنا دیا۔ اس تضاد کو جو ہے وہ اس کی کیٹیگری سے نکال کر انسان کے کل کا مرکزی جوہر بنا کے دکھا دیا ان بدوؤں کو۔ لیکن اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد دوبارہ بدو بننے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور وہ بدو بھی چلو کچھ بہادر تھے، مہمان نواز تھے، کچھ قدروں کے لیے جان دے سکتے تھے۔
اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، مطلب ان بدوؤں میں بھی انسان بن سکنے کے لیے درکار کچھ خواص موجود تھے، ہم تو اسے بھی لوز کر چکے ہیں۔ نہ ہمیں ویسی زبان آتی ہے، نہ ہمارے اندر ویسی تہذیبی عصبیت ہے، نہ ہمارے اندر ویسی اجتماعی حمیت ہے کہ ہمیں کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انسان ہونے کی دعوت اپنے آپ کو دیں، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ یہ میری سب نوجوانوں کو جیسے نصیحت ہے تاکید کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو۔ دنیا جن علوم سے اپنے آپ کو معلوم کروا رہی ہے وہ علوم ماسٹر کرو، کیونکہ عالم بننے کی ذمہ داری 1% لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ترقی کیے بغیر، دنیا پر تصرف اور غلبہ حاصل کیے بغیر، اور اہل دنیا کے لیے مفید بنے بغیر اب کچھ نہیں ہوگا۔ اب مطلب اب جیسے ہو رہا ہے کہ ملحدین کی کوئی دلیل جو ہے اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا، تو ایک اسی طرح کی بے بسی میں جاتے 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 ہم گویا بے بسی کے تیزاب میں تحلیل ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب وہ رسمی جو پرفارمنس ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ ابھی رکھو، ابھی یہ تمہارے دل سے نہیں نکل رہا، ابھی یہ حلق سے ہی برآمد ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ آدمی بننے کی دعوت میں اپنے آپ کو دوں، آپ اپنے آپ کو، پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں اپنا یہ کام۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے دنیا میں ترقی کرو۔ دنیا میں ترقی نہ کر سکنے والے وہ جیسے بدھسٹوں کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک زمانہ تھا کہ بدھزم، بلکہ اس وقت بھی بدھزم بہت پھیلا ہے ویسٹ میں، تو وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاہل ہوتے ہیں یا شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں یا اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی گزار نہیں سکتے، تو وہ اپنے آپ کو کسی طور پر سگنیفیکنٹ رکھنے کے لیے، نمایاں رکھنے کے لیے وہ اس طرح کی کوئی راہبانہ اسکیم اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ مراقبہ کر لیا، اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت بڑی ہے، میں اندر کی دنیا کا سیاح ہوں، یہ ناسا کی دوربین تو وہاں کا پہلا ستارہ بھی نہیں دکھا سکتی۔ یہ سب وہ مفروضے قائم کر کے مزے میں رہتا ہے۔ تو یہ سب جو مراقباتی روایتیں ہیں یہ مغرب والوں کو مطلب اپیل کرتی ہیں، انہیں رغبت دلاتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی عقیدے اور دین کو سسٹم بنائیں گے تو پھر وہ آپ کا سسٹم دیکھیں گے خود آپ کی زیر تسلط دنیا میں، خود آپ کے معاشروں میں، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ اگر اتنا ہی سسٹم تھا یہ تو تم لوگ کیوں اس سے محروم ہو۔ تو یہ جناب یہ دو باتیں یہ عرض کرنی تھیں۔ ہاں ایک بات اور عرض کر دوں اسی ضمن میں کہ آپ کبھی اگر ایسے سروے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ نفسیاتی عدم توازن مذہب کا نمائندہ اور ترجمان بن جانے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔
اس کے بعد سب سے زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر، سوشل انگزائٹی جو ڈس آرڈر ہے، اس میں مبتلا لوگوں کی اکثریت ان مخلص نوجوانوں کی ہوتی ہے جو دین کو اس کی اسپرٹ اور اس کے آئیڈیلز کے ساتھ اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے استاد اور ان کے پیر اور ان کے پیر بھائی اور ان کے اسی طرح کے مذہبی ساتھی جو ہیں وہ بس حلیے کو کافی سمجھے بیٹھیں۔ تو یہ آدمی جب دیکھتا ہے کہ میں جس کے کہنے پر اللہ کا مخلص بندہ بننے کا عزم کر چکا ہوں اور اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، وہ اب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سب نہ کرو، بس داڑھی رکھ لی وہ بہت ہے، نماز پڑھ لیا کرو بس کافی ہے۔ تو یہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے وہ سمجھیں کہ نفس انسانی میں اتنا بڑا آتش فشاں کوئی نہیں ہے جو اس کے اندر پھٹتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب بیڑیوں کو توڑے بغیر اور مختصراً اپنے گھٹیا پن اور پسماندگی کا ازالہ کیے بغیر، گراوٹ کو ختم کیے بغیر جو ہم پر بری طرح مسلط ہے، ہم اپنا ایمان نہیں بچا پائیں گے۔ دوسروں کو مومن بنانا تو بعد کی بات ہے، ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے، کیونکہ ایمان میرے لیے کوئی فلفلنگ چیز تھوڑی ہے کہ جیسے وہ ہو نا کہ ایک پیالہ ہے، اس نے سمندر کو مانا اور سمندر نے جیسے خود کو اس میں انڈیلنے کی کوشش کر دی، تو وہ پیالہ جس سرشاری میں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو سمندر کا ظرف سمجھنے کے تجربے میں ہوگا، مطلب اس کا اپنے آپ کو سمندر کا ظرف سمجھنا بھی حقیقی ہوگا اور سمندر کی تائید کے ساتھ ہوگا، تو اس سے کیا پرواہ ہے کہ اس میں فلاں کنویں کا پانی بھرا گیا یا نہیں، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی انگزائٹی نہیں۔ لیکن اب ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ڈول کو کہتے ہیں کہ یہ آب زمزم کے چشمے کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے، اور وہ ڈول جو ہے ہم نے ندی نالوں سے بھر رکھا ہے، اور جب ہمیں کوئی سمجھاتا ہے یا شرم دلاتا ہے کہ تم 2 میل چلتے ہو ایک نالے میں یہ ڈول ڈالنے کے لیے، آدھے میل پہ زمزم کا چشمہ ہے، وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو یہ ہمیں برا لگتا ہے، اور یہ برا لگنا ہم واضح لفظوں میں بیان کرنے کی فی الحال ہمت نہیں رکھتے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہم ایک جھوٹ کا بت تعمیر کر لیتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ نہیں میں وہ نالے کی طرف اس لیے جاتا ہوں کہ جیسے میں اپنے نفس کو پیوریفائی پہلے کر رہا ہوں، اس کے بعد یہاں پر آؤں گا زمزم کے چشمے کی طرف۔ تو بس جھوٹ پر جھوٹ بولنا اور اداکاری کرتے چلے جانا، یہ جب مزاج بن جائے تو پھر جیسے اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا ضروری ہو جاتا ہے، عقلی ہو جاتا ہے، منطقی ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ہمیں اس بے بسی سے نکالیں، اور اللہ کے لیے ہمیں اس بے وفائی کی عادت سے نجات دلوائیں۔ ان سب کا عنوان یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں وفاداری نہیں ہے۔ یعنی وفاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وفاداری کہتے ہیں، وفاداری کا جذبہ دوسرے کو اپنے سے بڑا ماننے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ آدمی وفادار، ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کا تھوڑی وفادار ہوگا، بیٹا باپ کا ہوگا،
تو حاکم محکوم کا وفادار تھوڑی ہے، محکوم حاکم کا وفادار ہوگا، یعنی جس کا میں وفادار ہوں اس کو میں نے بڑا مانا ہے۔ تو اب ہم کسی کو بڑا مانتے ہی نہیں، کیونکہ بڑائی کا ہر تصور ہمارے یہاں جو ہے وہ گھٹیا پن کا اماؤنٹ بڑھ جانے کا سے عبارت ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ بڑا ہے، اس کے پاس قوت زیادہ ہے، تخریبی قوت، تو یہ بھی بڑا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس جھاڑو کے تنکے زیادہ ہیں، میرے پاس کیا ہے، لے دے کہ یہ ایک ہیرا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں جا کے کیش ہوگا، اس کی قیمت ملے گی۔ تو ہم تو اس مزاج میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جھاڑو کی تیلیوں کو گن کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہیرا رکھنے والے مفلس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالدار یہ ہے۔ تو یہ بھائی یہ کرنا ہے، رسمی باتوں سے اب کچھ نہیں ہوگا، رسمی عادتوں سے اب کچھ نہیں ہوگا، ایک ڈیفیٹزم اسی طرح مسلط رہے گا، اور بالآخر جو ہے وہ ایک فیصلہ کن فنا کا ریلا آئے گا، اور ہم اسی پہ بنے ہوئے بلبلوں کی طرح کچھ دیر سروائیو کر لیں گے۔ مجھے آپ نے جو عرض کیا تھا شروع میں اخلاقی نتائج، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں کانکریٹلی، کیونکہ کوشش کرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ فیل ہوتے رہتے ہیں ہر طریقے سے، کیونکہ ہم تو چاہت کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ارد گرد کے جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ تو یہ سوچ اور فکر بھی نہیں ہے، تو اس میں رہتے ہوئے ان کے بیچ میں کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ہاں نہیں، اس میں کوئی بھی ایک اینگل اختیار کر لیں، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا لیں تو اندر تک رسائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے وہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شکایت سے بچا جائے، بدخواہی سے بچا جائے، دوسرے کے لیے مفید ہونے کا غیر مشروط ارادہ رکھا جائے، مطلب اس کا تعلق اس کے رویے سے نہ ہو، اس کا رویہ میرے ساتھ جیسا بھی ہے میں جب بھی موقع آئے گا اس کے لیے انشاءاللہ مفید ہی ثابت ہوں گا۔ تو یہ اگر تھوڑا سا اپنے اندر پختہ کر لے نا آدمی، اور دوسرے یہ کہ فیاضی، سخاوت، سخی آدمی میں کبھی گراوٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ نشے میں رہے ساری عمر، وہ گراوٹ نہیں ہوتی، اور اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے بھی۔ تو فیاض آدمی بنے آدمی، اور دوسرے یہ کہ سب اس کے بارے میں یہ یقین رکھنے میں حق بجانب ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تو بے ضرر رہیں، مفید رہیں، فیاض رہیں، مطلب ہم سب لوگ اگر اس اینگل سے بھی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیں تو وہ مقصد یعنی اخلاقی پختگی کا مقصد وہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔